وہ ہے تفریق بین الرسل، رسولوں کے درمیان تفریق کرنا۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، یعنی اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتے ہیں، اس کی توحید کا انکار کرتے ہیں اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں۔ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کریں۔ تو یہ رسولوں کا جو انکار ہے، کسی ایک رسول کا انکار بھی سارے رسولوں کے انکار کے مترادف ہے۔ رسولوں کا انکار، کسی ایک نبی کا انکار، کسی ایک رسول کا انکار، یہ کفر ہے، گویا کہ پورے انبیاء کا انکار ہے۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں مسئلہ یہ سمجھایا ہے کہ ارسال رسل یہ اللہ کی صفت ہے، اور جو اللہ کی صفت کا انکار کرتا ہے وہ اللہ کا انکار کرتا ہے، تو یہ کافر ہے۔ اللہ کی صفت کا انکار کرنا کیا ہے؟ کفر ہے، اور یہ کافر ہے، دہریہ ہے۔ تو لہٰذا کسی ایک نبی کا انکار کرنا بھی تمام نبیوں کا انکار ہے۔ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور سیدنا خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، ان کی رسالت کا انکار کرتے ہیں، اور عیسائی جو ہیں وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے ہیں۔ تو گویا یہ دونوں فرقے جو ہیں کفر اسی لیے کافر کہلائے گئے کہ یہ اللہ کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں۔ ایک دو کا انکار کرتے ہیں، ایک کا انکار کرتے ہیں، اور اس سے پہلے بھی جو امتوں کے متعلق فرمایا گیا کہ انہوں نے بھی رسولوں کا انکار کیا، جس کو قرآن نے متعدد مقامات پر واضح فرمایا۔ کذبت عاد المرسلین، اور اسی طرح کذبت، نبیوں کا انکار کرنا، رسولوں کا انکار کرنا پہلی امتوں کے اندر بھی پایا گیا۔ تو لہٰذا کسی ایک رسول کا انکار نہیں کیا جا سکتا، سارے کے سارے رسول برحق، سارے کے سارے نبی برحق، کسی کی رسالت میں، نبوت میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے، خاص کر ایمان والوں کے لیے ایک ذرا بھی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور جتنی بھی اللہ کی کتابیں آسمان سے اتری ہیں، جن جن رسولوں پر آئی ہیں، ساری کی ساری برحق ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ سارے رسول برحق، انبیاء برحق، اور آسمان سے اترنے والی کتابیں بھی برحق۔ ہاں یہ ہے کہ ایمان تو سب کے لیے لانا کہ سارے نبی برحق تھے، ساری کتابیں برحق ہیں، لیکن عمل جو ہے ہمارے لیے وہ صرف اور صرف آخری نبی پر اور آخری کتاب پر کیا جائے گا۔ اب پہلے انبیاء کی شریعت پر یا پہلے انبیاء کے کتابوں پر جو ان پر نازل ہوئی اتری، ان پر ہم عمل نہیں کر سکتے، ایمان لا سکتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ وہ اپنے وقت پر کیا تھی؟ برحق تھی، اللہ کے رسول بھی برحق تھے۔ مشن تو سارے رسولوں کا ایک ہی مشن تھا، جو ابتداً ایک ہی مشن کے لیے آئے، پھر طریقہ کار اپنا اپنا تھا، شریعت اپنی اپنی تھی، تو بنیادی چیز تو ایک ہی تھی۔ سب اس دعوت کو لے کے آئے تھے، لا الہ الا اللہ۔ سب نبیوں کا یہی کام تھا، سب رسولوں کا یہی کام تھا، اس دعوت کو لے کے آئے۔ تو لہٰذا کسی ایک کا انکار بھی کرنا یہ کیا ہے جی؟ کفر ہے۔ یہودی انکار کرتے ہیں اور اسی طرح عیسائی بھی انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کہتے ہیں وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، بعض کا انکار کرتے ہیں ہم اور بعض پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ آپ نے بات سن لی۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور یہ چاہتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان جو ہے وہ ایک راستہ نکالیں، ایک راستہ نکالیں، درمیانی کوئی راستہ نکال کر اس پر چلنا چاہتے ہیں۔
تو لہٰذا فرمایا کہ اولئک هم الکافرون حقا، یہ لوگ پکے ٹھکے کافر ہیں، ان کے کفر میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت ناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ذلت ناک عذاب، دنیا کے اندر تو انسان بڑا ناک چڑھا کر، اونچا کر کے، بڑی اپنے آپ کو عزت والا سمجھ کر اور عزت بناتا رہتا ہے، لیکن عزت جو ہے وہ اللہ کے ہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع کرنے میں ہے، وہ شکل و صورت میں یا مال و دولت میں نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ، اللہ کے ہاں وہ ہے جو متقی ہے، تقوی دار ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے، اور اللہ کی جو منع کردہ چیزیں ہیں ان سے بچتا ہے، اور جس چیز کا حکم دیا وہ کرتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے ہاں عزت اس کی ہے، تو ایس مال و دولت ہونے کی وجہ سے یا شکل و صورت ہونے کی وجہ سے یا قوم کا بڑا ہونے کی وجہ سے اللہ کے ہاں عزت نہیں ہے۔ تو لہٰذا ایسے لوگوں کے متعلق جو صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کر کے اپنے مال پر، اپنی قوم برادری پر، اپنے خاندان پر، اپنے عہدے پر اگر گھمنڈ کرتے ہیں تو ان کے لیے، اور اس کی وجہ سے پھر وہ انبیاء کا انکار، اللہ کی شریعت کا انکار، تو پھر ذلت ناک عذاب بھی ان کا مقدر ہوتا ہے۔ یہ ذلیل ہوں گے۔ وہ چند لوگوں کے یہاں ذلت، چند لوگوں کے سامنے عزت بنائی تو کیا، جہاں آدم علیہ السلام نے ان کے سامنے ذلیل کیا جائے گا تو وہ لوگ موجود ہوں گے آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک، تو اس وقت کیا ہوگا؟ یہ سب لوگوں کے سامنے ذلت اٹھانی پڑے گی، لہذا اس وقت کا خیال کرنا چاہیے۔ والذین آمنوا باللہ ورسولہ، اور ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگے خوشخبری سنائی کہ جو لوگ ایمان والے ہیں، اللہ کے وحدانیت پر، اللہ کی توحید پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اس کی ذات و صفات میں یکتا مانتے ہیں، اور اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، کسی ایک کی نفی نہیں کرتے، سب رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی کہ ان کو اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، اللہ تعالیٰ ان کو عنقریب جو ہے اچھا بدلہ عطا فرمائیں گے، صحیح بدلہ عطا فرمائیں گے، پورا بدلہ ان کو ملے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ایسے لوگوں سے اگر کوئی کمی پیشی بھی ہو گئی تو اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ ان کو معاف فرما گئی۔ نہ سمجھی سے کوئی غلطی ہو گئی، کمی پیشی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، اللہ ان کو معاف فرما دے گا۔ یہاں پر بالخصوص شاید کہ قادیانی طبقہ جو ہے وہ سیدھے سادے مسلمانوں کو گمراہ کر لے کہ دیکھو جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی ایک رسول کا انکار کرنا بھی کفر ہے، تو پھر اس سے مراد وہ کیا لیں گے کہ مرزا قادیانی لعنتی بھی نبی ہے، رسول ہے، اس پر بھی وہ قرآن اترا ہے، تو لہٰذا اس کا انکار کرنا بھی یہ بھی کفر ہے، اسی لیے وہ ہمیں کافر بھی سمجھتے ہیں، اسی لیے وہ کیا کہتے ہیں، ہمیں اندر سے کافر سمجھتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ان کا یہ داؤ پیچ جو ہے، مسلمان کوئی مسلمان گمراہ نہیں ہو سکتا اگر وہ اس بات کو سمجھ لے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری رسول ہیں، آخری نبی ہیں، نبوت کی آخری کڑی ہیں، آخری اینٹ ہیں، اور قرآن سے بھی یہ بات ثابت، احادیث سے بھی یہ بات ثابت، تواتر سے یہ بات ثابت، مشہور بات، تو لہٰذا اس میں شک شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب قیامت تک کوئی نیا نبی، کوئی رسول نہیں آئے گا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو لہٰذا اس کے بعد نبی علیہ السلام خاتم النبیین ہیں، اگر ان کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، ان کے بعد کوئی نبوت کے دعوے دار بن کے سامنے آتا ہے، وہ لعین ہے، لعنتی ہے،
کافر ہے، دجال ہے، زندیق ہے، لیکن نبی نہیں ہو سکتا، نبی نہیں ہو سکتا۔ اور ایسے شخص کے بارے میں اگر کوئی آدمی یہ پوچھے کہ بھئی تمہارے پاس دلیل کیا ہے، علماء فرماتے ہیں یہ بھی کافر ہو جائے گا، دلیل پوچھنے والا بھی۔ اسے دلیل بھی نہیں پوچھنی کہ تیرے پاس کیا دلیل ہے جی تو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، رسالت کا دعویٰ کرتا ہے، ہوتا ہے نا کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس، یہ بھی نہیں پوچھنا، کیونکہ ہمیں یہ علیہ السلام کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، قیامت تک کوئی رسول نہیں آئے گا، ہمارے نبی آخری نبی ہے، آخری رسول ہے، یہ آخری کتاب قرآن پاک ہے جو ہمارے پاس موجود ہے، قیامت تک یہی شریعت چلے گی، یہی نبوت چلے گی، یہی رسالت چلے گی، یہی کتاب چلے گی۔ اب اس کے علاوہ کوئی دوسری شریعت، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام، لیکن وہ امتی بن کے آئیں گے، نبی بن کے نہیں آئیں گے، امتی بن کے آئیں گے، اسی قرآن پہ عمل کریں گے، وہ اپنی شریعت کو لا کر نہیں نافذ کریں گے، اسی قرآن پہ عمل کریں گے، نبی علیہ السلام کی شریعت پر عمل کریں گے، ان کی سنت پر عمل کریں گے۔ تو لہٰذا قادیانیوں کے اس داؤ پیچ کے اندر بھی نہیں آنا، بات سمجھ آ رہی نہیں؟ قادیانی ایسی جگہ پر اس طرح کی باتیں نکال کر مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں، سیدھے سادے دیکھو جی قرآن میں کہا ہے کہ کوئی کسی نبی کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے۔